فالحمد من اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا. مجھے بتانے لگے کہ میں بچپن سے ہی نماز کا عادی ہوں اور زندگی میں بہت کم نمازیں ہی قضا ہوئی ہیں، لیکن یہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوا، کہنے لگا جی بس کوشش کرتا ہوں، ایک آدھ پڑھ لیتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ تمہاری نظر میں توفیق کس چیز کا نام ہے؟ یہ توفیق ہوتی کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. تو میں نے کہا کہ دیکھو، بہت سارے لوگ ساری زندگی توفیق مانگتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ توفیق تو انہیں بہت پہلے مل چکی ہوتی ہے. ان کا مسئلہ توفیق کی کمی نہیں بلکہ کاہلی اور سستی کا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے کہا تمہیں اللہ نے مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کیا، تمہیں نماز سے روکنے والا کوئی نہیں. صحت اللہ نے دی ہے، مسجد میں جا کر پڑھ سکتے ہو، مسجد میں نہیں پڑھتے گھر میں پڑھ سکتے ہو. تمہارے ارد گرد مسلمان ہیں، نماز نہیں آتی تو سکھانے والے موجود ہیں، تمہیں خوشی سے سکھا دیں گے، وہ مسئلہ بھی کوئی نہیں. صحت بھی اللہ نے دی ہے، اعضاء بھی سلامت ہیں، اجازت بھی ہے، روکنے والا بھی کوئی نہیں. تو پھر توفیق اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ سب توفیق ہی تو ہے. اس کے بعد بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ توفیق کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ تمہیں گھر سے اٹھا کر مسجد لے جائے اور تمہیں نماز پڑھا کے پھر گھر واپس چھوڑ جائے، تو معذرت کے ساتھ یہ توفیق تو تم مرتے مر جاؤ گے، یہ توفیق نہیں ملے گی. یاد رکھیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کے لیے اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو یہی طاقت اصل میں توفیق ہے. اگر آپ کے پاس دولت ہے تو یہی دولت زکوٰۃ کی توفیق ہے. اگر آپ کے پاس دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، تو یہی دولت اور صحت حج کی توفیق ہے. توفیق اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کے والد صاحب کہنے لگے جی بس آج بات سمجھ آ گئی. تو میں نے کہا آپ بھی دعا کیا کریں اس کے لیے، والد کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. کہنے لگے جی آپ مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو میں نے کہا وظیفہ تو آپ پہلے سے ہی کر رہے ہیں اس کے لیے، تو یہ تو اب بڑا ہوا ہے نا، آپ تو اپنے بچپن سے جب آپ خود بھی بچے تھے اس وقت سے اس کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں. تو حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ جب بچپن میں آپ نے نماز شروع کی اس وقت سے آپ ہر نماز میں، فرائض میں، سنتوں میں، نوافل میں، ہر نماز میں کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. تو یہ تو آپ اس کی پیدائش سے بہت پہلے، بلکہ اپنی شادی سے بھی بہت پہلے اس کے نمازی ہونے کے لیے دعا کر رہے تھے. اب آپ سے غلطی پہلے تو اس کی تربیت میں لگی کہ آپ نے اسے نماز کا عادی نہیں بنایا. اب آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو اس کو پیار سے ایک دفعہ بتا دیں کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور پھر اپنی نماز میں جب آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھیں تو یہاں یہ اس کے لیے اس بیٹے کا تصور کر کے پڑھا کریں کہ میرے رب میرے اس بیٹے کو نماز کا پابند بنا. تو اس کا تصور بھی کیا کریں، خیال کیا کریں اس کی طرف کہ اللہ اس کو نمازی بنا دے. تو ہم لوگ چونکہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ بس اس کو ایک دفعہ کہہ دینا ہے پیار کے ساتھ. دو چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ، ایک ہوتی ہے کوشش اور دوسرا دعا. آپ دعا تو اس کے لیے کر رہے تھے لیکن آپ نے کوشش نہیں کی. تو اب چونکہ یہ بڑا ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو مارنا تو نہیں ہے، لیکن پیار سے اس کو کہنا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو. یہ آپ کی کوشش ہو جائے گی. اس کے بعد نماز میں آپ جب پڑھیں گے اس کے لیے دعا کریں گے تو یہ دعا بھی ہو جائے گی. تو کوشش اور دعا جب دونوں شامل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ یہ ضرور نمازی بن جائے گا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to خانقاہ حضرت مولانا علیہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ.